السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا نیوز 18 کے ٹی وی اینکر امیش دیوگن نے خواجہ غریب نواز اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ قابل برداشت ہے۔ ہم لوگوں نے جیسا کہ کل اس کی بات پہ دیکھا کہ اس نے چشتی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چشتی آکرانتا کہہ کے مخاطب کیا، جس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں اور حکومت ہند سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ صبح ہوتے ہوتے مجھے فیس بک اور یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعے اس کا ایک جو معافی نامہ تھا وہ بھی دکھائی پڑا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی تمام باتیں کر لیں اور اس کے بعد پھر معافی مانگ لیں۔ ایسی خانقاہ ہے کہ جس نے آج سے نہیں بلکہ تقریباً 800 سال سے ہندو مسلم یکجہتی کا ایک ایسا پیغام دیا کہ جس نے اس کی گنگا جمنی تہذیب کو ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں قائم اور دائم رکھا۔ ایک وہاں کی چھوٹی سی باتیں میں بتاؤں کہ جیسے کہا گیا کہ وہ مسلم آکرانتا تھے، میں آج بھی بتاؤں کہ خانقاہ ہے غریب نواز کی یہ شان ہے کہ آج بھی وہاں لنگر میں کبھی بھی نان ویج نہیں بنتا، کیونکہ وہاں کے تمام جو منتظمین ہیں ان کو اس بات کا خیال ہے کہ غریب نواز صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اور وہ بھی کہ جو حضرت غریب نواز کو نہیں مانتے یا کسی بھی مذہب کو بلانگ نہیں کرتے، کیونکہ صوفی کا دل تو سب کے لیے دھڑکتا ہے، تو وہاں آج بھی کچھ بھی ایسا کھانے میں نہیں بنایا جاتا یا سرو نہیں کیا جاتا کہ جو کسی کی جو دھارمک بھاونا ہیں اس کو ہرٹ کرے۔ تو یہ کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے مجھ کو نہیں سمجھ میں آتا۔ کیا جرنلزم یہی ہے کہ ہم نیوز چینل پر آ کر اور لوگوں کی جو بھاونائیں ہیں ان کو ہرٹ کریں، ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کریں، یا کسی ایک پرٹیکولر شخص کو یا کسی ایک پرٹیکولر شخصیت کو یا کسی پرٹیکولر مکتب فکر کو اس کو ٹارگٹ کریں اور اپنے مطلب کے لوگوں کو بیٹھا لیں، اور اینکر ہی جو ہے وہ اینکر نہ ہو کے بلکہ اسپوکس پرسن ہی بن جائے اور اینکر ہی بن جائے، اور پورے نیوز بلکہ اینکر کی ڈیوٹی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال پوچھے، بلکہ سوالوں میں کسی کے جواب کے اوپر اپنے آپ کو حاوی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن دور حاضر میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اینکر کو جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اینکر وہی جو ہے وہی پینلسٹ ہے، وہی پینل میں ہے، وہی اینکرنگ کر رہا ہے، وہی اپنی سوال کر رہا ہے، وہی جواب دے رہا ہے، اور اس سے اگر اس کے مطابق کوئی جواب نہیں دے رہا ہے جو مہمان آئے ہیں تو ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کس طریقے کی اینکرنگ ہے؟ جیسا کہ امیش دیوگن کی جب ہم نے بات دیکھی تو اس میں دیکھا کہ اس نے ایٹ دا اینڈ میں آ کے کہہ دیا کہ میں نے خلجی کو چشتی کہہ دیا اور میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ یو آر اینکر، اور جب آپ یہ بات کر رہے ہو تو آپ کو پورا ہندوستان نہیں بلکہ پورا دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس میں آپ جو ہے اس وقت اپنے ہندوستان کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو اینکر اس نے آ کے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ہم سمجھ نہیں پائے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جب کوئی اینکر بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری بیک اپ ٹیم ہوتی ہے کہ جو ہر بات پہ نظر رکھتی ہے، اور اس کے کان میں جو ایک چھوٹا سا مائک لگا ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ وقتاً فوقتاً اس کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی، کیا آپ نے غلط بات کی، اس کو ٹھیک کر لیجیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا اتنے دیر اس کے بعد بھی تقریباً 10 15 20 منٹ پروگرام چلتا رہا، کسی نے اس کے کان میں نہیں بتایا کہ تم نے حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی شان میں اس طرح گستاخی کر دی کہ تم نے خلجی کی جگہ چشتی کر دیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ پلان تھا، اور یہ اتنا ہنگامہ ہوا اس کی وجہ سے اس کو منظر عام پہ آ کے معافی مانگنی پڑی۔ باقی یہ صرف اور صرف پلان ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو آج کل ایک اور چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل میڈیا جو ہے وہ ایک طریقے سے وہ عدالت بھی بن گئی۔ کوئی شخص کیسا ہے، اس کو سزا ملی یا نہیں ملی، یا وہ ابھی اس کی سنوائی ہو رہی ہے، لیکن میڈیا ٹرائل ایسا شروع ہوتا ہے کہ اس کو اتنا بدنام کر دیتے ہیں کہ اگر وہ رہا بھی ہو جائے تو اس کی زندگی بھر کی جو کچھ عزت اور جو کچھ اس نے وقار بنایا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو ریونڈ آف کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی ایک ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کچھ نارمس اینڈ رولس ایسے بنائے
کہ جو یہ جرنلسٹ آ کے اور صرف آج کل جو چوتھا استمبھ کہا جاتا ہے یا چوتھا کھمبا کہا جاتا ہے، چوتھا پلر کہا جاتا ہے، بلکہ اس وقت تو ہم سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں میڈیا سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. میڈیا جس کو چاہ رہا ہے وہ کنگ بنا رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے اس کو برباد کر رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے اس کو شیطان بنا کے دکھا رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے اس کو بھگوان بنائے دے رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ صرف خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی میں بات نہیں ہے. نہ جانے کتنوں کی زندگی میں نے دیکھا کہ بعد میں ان کو عدالت نے معاف کر دیا. ابھی دیکھیے کچھ دن پہلے بھی ایک مسئلہ آیا تھا جس کے بارے میں بہت کچھ میڈیا نے کہا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ پرٹیکولر انسان اگر ایسا ہی کچھ تھا تو اس کو آج تک عدالت اس کو پولیس نے کیوں نہیں حراست میں لیا، اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بلکہ دہلی میں رہ رہے ہیں. تو اس طرح سے کسی کی زندگی کو اس طریقے سے خراب کرنا یا کسی کی بے حرمتی کرنا یا بے عزتی کرنے کا میڈیا کو کہاں کس نے حق دے دیا. تو ان تمام باتوں کو کہتے ہوئے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی میڈیا میں ایک بہت ہی زبردست امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس میں بہت ہی زبردست آمول چول پریورتن جس کو کہتے ہیں اس کی آوشکتا ہے. میں پھر سے آپ کو ایک بار بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی جو خارگاہ ہے، جو خانقاہ ہے، وہ ہندو مسلمان تمام لوگوں کے لیے آج بھی وہ ویسا ہی در ہے کہ جیسا ہمیشہ سے تھا. کسی ایک کے کہہ دینے سے وہ اس میں کچھ چینجز نہیں آئیں گے. غریب نواز سب کے تھے، وہ ہندوؤں کے بھی ہیں، مسلمانوں کے بھی ہیں، سکھوں کے بھی ہیں، عیسائیوں کے بھی ہیں. اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ صوفی وہ ہے کہ جب انسانیت باہر آتی ہے تو کوئی صوفی بنتا ہے. تو حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان ہم سب کے ہیں. اس میں امیش دیوگن کو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر کاسٹ یا کمیونٹی کو کہا جا رہا ہے. ہمارا کہنے کا مقصد صرف اور صرف امیش دیوگن سے ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اس کے اپنے جملے ہیں. تو پھر میں ایک بار گورنمنٹ آف انڈیا سے اس کے لیے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی کڑی کارروائی کی جائے، اور آئندہ سے بھی اس باتیں میں خیال رکھا جائے کہ کچھ اس طریقے سے کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہ کیا جائے.